یہ والے بھائی جی بڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد ہمیں مل گئے ہیں سٹوری سنانے والے. ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جھیل کنارے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. آپ جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا آپ لوگوں جیسا خوبصورت شہزادہ تھا. اس میں سے کوئی فرق نہیں تھا صاحب کہ اللہ نے ایک اتنا پیارا بندہ بنایا تھا کہ جس کے اوپر پری بھی عاشق ہوگی تھی. تو وہ شہزادہ مصر کا بادشاہ تھا. شاہ عاصم کا بیٹا تھا سیف اس کا نام تھا. اس نے مصر میں خواب دیکھا. خواب دے وچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا. تو صبح اٹھ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا. پری پر عاشق ہو گیا. اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی. وہ ناری ہے آپ خاکی ہیں. وہ آگ کی پیدائش ہے آپ مٹی کی. آپ کو اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے. جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا. اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والا جو چھوٹا پہاڑ ہے اسی کی بھی ایک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے وہ اب بھی موجود ہے. اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو. اللہ کی عبادت کرو. 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا. اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا. 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے. ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے. وہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے. تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی. یہاں پہ نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے. کوہ کاف جو ہے روس کے پاس ہے چیچنیا کی طرف ہے رشیا میں ہے. آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو یہاں پہ نہانا شروع کر دیا. بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا. شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا. دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی. وہ جا نہیں سکتی تھی. شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران لے گیا. جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا. دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے. پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی. باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا. دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے. تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا. بہت بڑا ایک تالاب جھیل تھا اور چھوٹی گروڈی کے پیچھے جو گیپ جا رہے وہاں سے پانی کا رستہ جاتا تھا. دیو نے یہاں سے توڑائے. طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا. طوفان آ گیا. اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا. دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی. پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے. سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں. سیفر ملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستہ ہی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دوا صحیح میں لگا. دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے. پری کو لے کے شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا. شہزادے کا نام تھا جی سیف ملوک. تب کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتا ہے سیفر ملوک جھیل اور اس کی داستان بنی ہے. پھر لوگ آنے شروع ہوئے. اس وقت انسان کی آبادی یہاں پہ نہیں تھی. کوکاف پرستان تھا پریوں کا دیس تھا اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں سطح سمندر سے. وہ سامنے ملکہ پربت برف والی جو آخری چوٹی ہے اس کی 17,000 ہائٹ ہے. 7,000 یہاں سے اوپر ہے لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا. اس کے اندر سونے کی معیشت ہے. پرییں عبادت کرتی ہیں. جو بندہ بھی جاتے ہیں اس کو گرا دیتی ہیں. 98 کا واقعہ راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے. لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا. جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا. 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے. چاندنی رات ہوتی ہے. چاند کی جب 14ویں رات ہو تو پریاں اترتی ہیں یہاں پہ ابھی بھی. لیکن ان لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں کہ جو چلی گزار لوگ ہوتے ہیں یہ عبادت کرنے والا بندہ ہر بندہ پریاں نہیں دیکھ سکتے. یہی دیکھ سکتے کہ ان پہاڑوں کے نظارے ہوتے ہیں.
اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکے. ایک انگریز آیا تھا, اس نے 5 من رسی لائی تھی. اس وقت گاڑیاں وہاں پر نہیں آتی تھی, خچروں پہ آگے 10 کلو کلوا بن کے اس کے درمیان میں کشتی کے تھرو ڈالتے رہے ہیں. رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی, لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکے. 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے, 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے. اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. سٹوری ختم ہے. ایک دو شعر بھی سنے سر. ہائے وے باغاں تے